دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے، بحر ظلمت میں دوڑا دیے گھوڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑے۔ موسیٰ علیہ السلام خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں۔ صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی غزوہ بدر میں؟ 313 صحابہ۔ اور سب غزوہ بدر سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا درس ملتا ہے اس سے؟ ہمیں درس یہی ملتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مسلمان ہو، انسان ہو، تو اسے اپنے ساز و سامان اور دنیاوی معاملات کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اسے اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست محسن علی، اور آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئے سیشن کے ساتھ۔ اور آج میرے ساتھ حاضر ہے مفتی حسن رضا احمدی صاحب، جو کہ فیضان مدینہ گجرات کے امام اور خطیب ہیں، اور آج ہم ان سے انشاءاللہ غزوہ بدر کے متعلق گفتگو کریں گے۔ اور میں اپنے سیشن کا آغاز اس شعر سے کرتا ہوں: خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں۔ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ قاری صاحب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 17 رمضان ہے، اور 17 رمضان کو غزوہ بدر کا واقعہ پیش ہوا تھا، اور اسی کے متعلق جو ہماری عوام ہے، ہمارے سامعین ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں، تو اس لیے میں آج آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ تو قاری صاحب یہ بتائیں کہ غزوہ بدر کا واقعہ کب پیش ہوا تھا؟ سب سے پہلے تو جناب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اپنا ٹائم نکالا اور مجھ حقیر کو آپ نے موقع دیا اس پر گفتگو کرنے کا۔ سر یہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور صحیح معلومات عوام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم صاحب علم لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، ان سے سنتے ہیں۔ دیکھیں، غزوہ بدر جو ہے نا، یہ واقعہ ہوا تھا 2 ہجری کو، جی ٹھیک ہے، 17 رمضان 2 ہجری کو یہ اسلام کا پہلا معرکہ تھا۔ اچھا، صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی غزوہ بدر میں؟ 313 صحابہ کرام کی تعداد تھی، جی، اور بہت کمزور حالت تھی، صحیح، کہ کچھ چند گھوڑے، چند اونٹ، جی، چند زرہیں، چند تلواریں، اس طرح ان کے بالکل تھوڑا بڑا سامان تھا۔ اور قرآن مجید نے بھی اسی لیے سے ذکر فرمایا: لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، کہ تحقیق اللہ نے تمہاری مدد فرمائی درا حال کہ تم جو ہے اس ٹائم بہت کمزور تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ انہوں نے تعداد کم تھی لیکن جوش اور جذبہ اور حضور کے حکم پر جان نثار تھے، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مدد و نصرت عطا فرمائی۔ قاری صاحب، صحابہ کی تعداد بہت کم تھی، تو اس وقت ان کی کیفیت کیسی تھی؟ کیفیت دیکھیں نا کہ وہ صحابہ تھے، آج کل کے دور کے مسلمان نہیں تھے کہ ڈرنے والے ہوں، وہ صحابہ تھے یہ جو حضور کے نام پر جو ہے وہ جان نچھاور کرنا جانتے تھے۔ جی، میں آپ کے سامنے ایک ہی واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ، حضور علیہ السلام بڑی دعائیں کی اور دیگر معاملات ہوئے، حضور نے صحابہ کرام سے مشورے کیے، پوچھا، یہ ان کا امتحان لینے کے لیے، پوچھنے کے لیے۔ تو حضرت سعد بن معاذ کا جو نا جملہ جو تھا نا بڑا بہترین تھا، اللہ اکبر۔ کیا جملہ تھا کہ حضرت سعد بن معاذ سے جب پوچھا نا، یہ انصار کی طرف سے تو پوچھا گیا، تو اے سعد کیا کہتے ہو تم؟ تو حضور علیہ السلام جب یہ پوچھا تو سعد رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے جملے میں ارشاد عرض کی: یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے نہیں ہیں کہ وہ کہیں کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہی کہا تھا کہ قوم عمالقہ سے ہوا نا، جب آپ قوم عمالقہ سے جنگ لڑو، تو جب انہوں نے ان کی حیثیت دیکھی تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے کہ وہ ان کے قوم عمالقہ کے ناف تک آ رہی ہے، اور ان کے جناب بڑے بڑے لمبے موٹے قد اور لمبے لمبے قد، ان کے موٹے موٹے جسم، یہ قوم ڈر گئی تھی۔ انہوں نے جناب پہلے ہی کہہ دیا کہ یا اے موسیٰ، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، ہم تو نہیں لڑنے والے۔ تو انہوں نے مثال وہ دی کہ یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے نہیں ہیں کہ آپ کو کہیں کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم تو وہ ہیں کہ آپ اگر حکم فرما دیں کہ دریا میں گھوڑے دوڑانے تو ہم دریا میں گھوڑے ڈالیں گے تیار ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ یہ معلوم ہے کہ یہ مثال دی کہ دریا میں تو گھوڑے ڈوب جائیں گے، لیکن یا رسول اللہ ہم یہ پرواہ نہیں کریں گے، بلکہ آپ حکم اگر فرما دیں تو ہم آپ اس جان کی پرواہ کیے بغیر ہم دریا میں گھوڑے ڈالنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو کسی نے کیا خوب شعر میں کہا نا کہ دشت و دشت
دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمت میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اصحاب بدر کی فضیلت کیا ہے قاری صاحب؟ اصحاب بدر کی فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی فضیلت ہے کہ قرآن مجید میں ان کی جو ہے وہ ان کا ذکر موجود ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو شریک ہوئے صحابہ، بخاری شریف کے حدیث مبارکہ میں موجود ہے، فرمایا کہ جو ان کے نام کی وجہ سے، کیونکہ ٹائم مختصر ہے، میں صرف مختصر سے ایک ہی بات ذکر کروں گا، فرمایا کہ جو ان کا نام پڑھ کے اپنی کسی مصیبت میں بھی دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ وہ مصیبت دور فرما دے گا۔ کہ دیکھیں نا وہ فضیلت جو قرآن میں آئی، وہ فضیلت کے جو دنیا کے اندر تمام صحابہ کرام کے اوپر جو ہے ان کو فضیلت عطا فرمائے، وہ الگ جگہ، لیکن آج بھی بلکہ قیامت تک آنے والا مسلمان اگر اسے کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ نے صحابہ بدر میں جو شرکت کی، صحابہ بدر نے بدر کے میدان میں، کہ ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ تم شریک ہوئے اس انداز میں بے سر و سامان، ہم تمہارے ناموں کو بھی یہ برکت دے دیں گے کہ تمہارے نام بھی اگر کوئی امتی، میرے محبوب کا امتی لے کر قیامت تک آنے والا کوئی مسلمان لے کر اپنی مصیبت ہم سے دور کروائے گا تو ہم اس کی مصیبت دور فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے قاری صاحب۔ قاری صاحب غزوہ بدر سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا درس ملتا ہے اس سے؟ ہمیں درس یہی ملتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مسلمان ہو، انسان ہو، تو اسے اپنے ساز و سامان اور دنیاوی معاملات کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اسے اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ جب یہ اللہ کی ذات پہ توکل کرے گا، بھروسہ کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ سارا نقشہ بدل دیتا ہے۔ لیکن 5,000 کی فوج، 3,000 کی فوج آسمان سے فرشتہ نازل ہوئے، اور یہ کیوں نازل ہوئے کہ ان کا توکل اللہ کی ذات پر ایسا تھا کہ اب ان کو توکل کے سامنے کوئی اور چیز جو ہے ان کو توکل کو ڈگمگا نہیں سکتی تھی۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کے توکل کو دیکھ کر جو ہے ان کی مدد اور نصرت آسمان سے نازل فرما دی۔ تو آج کے مسلمان کے لیے یہی درس ہے کہ اگر آج بھی تم اللہ کی ذات پر حقیقی توکل پیدا کر دو نا تو پھر کائنات کی کوئی چیز تمہیں ڈرا نہیں سکتی ہے۔ بالکل، انشاءاللہ۔ قاری صاحب جزاک اللہ، آپ نے ٹائم دیا۔ بالکل جی، ہمیں اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین رکھنا چاہیے، پختہ جو ہے توکل رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو ہمیں ہر جگہ کامیاب کر سکتی ہے۔ قاری صاحب جزاک اللہ، آپ نے ٹائم دیا، اور اجازت دیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔